سال 2020 کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کی جنرل قاسم سلیمانی کے شہادت کے بعد جو سرد جنگ ایک عرصہ دراز سے جاری تھی اب طول پکڑ چکی ہے، مگر اب یہ جنگ سرد نہیں بلکہ اتنی شدت سے طول پکڑ چکی ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ امریکہ نے جس جنگ کی شروعات جنرل قاسم سلیمانی سے کی اس کے جنگ کی اراضی کا تعین بھی مشکل ہے، جو صرف ایران تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کا نشانہ بہت سے ممالک ہوں گے، مگر جنگ کی نوعیت ہر ملک کے لیے الگ ہوگی۔ جنگ کی نوعیت ملٹری اور اقتصادی ہوگی اور جنگ کے براہ راست شکار ایران اور پڑوسی ممالک ہو سکتے ہیں، مگر بالواسطہ شکار ہونے والے ممالک میں چائنا اور کچھ حد تک انڈیا وہ دو ایسے ممالک ہیں جن کے اقتصادی استحکام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ دنیا کے بیشتر ممالک کو مشرقی وسطی سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے، بنیادی طور پر مشرقی وسطی کے بیشتر عرب ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں اور کچھ ممالک امریکہ مخالف۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی وسطی کے تقریباً تمام ممالک براہ راست یا بالواسطہ اس جنگ کے شکار ہوں گے۔ جنوبی ایشیا کے 3 ممالک پاکستان، افغانستان اور بھارت بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ایران کے پڑوسی ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا اتحادی ہونا بھی ہے، اور چونکہ بھارت کو تیل کے ترسیل ہی ایران سے ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ بھارت تعلقات بھی ہیں، ایسے حالات میں جب مشرقی وسطی اور میکسیکو سے تو بھارت کو تیل ملنا ممکن نہیں رہے گا، بھارتی اقتصادی استحکام کو شدید نقصان لاحق ہوگا۔ مشرقی یورپ سے روس اور مشرقی ایشیائی ملک چین اقتصادی استحکام میں ایک نام رکھتے ہیں، مگر یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران کے بعد سب سے معاشی نقصان جس ملک کا ہوگا وہ چین ہے۔ چین کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا حامل ایران تیل سپلائی لائن ہے۔ چین اپنی تمام ضروریات ایرانی تیل سے پوری کرتا ہے۔ اب سپلائی لائن کی مسلسل بندش سے چین کی اقتصادی حالت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ صنعتوں کی پروڈکشن رک جائے گی، درآمدات اور برآمدات مکمل طور پر غیر فعال ہوگا۔ یہی حالات مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ کے مسلمان ریاستوں سمیت مشرقی وسطی کا بھی ہوگا۔ امریکہ نے جس پراکسی وار کی شروعات رکھی ہے اس کا مقصد حریف ممالکوں کی اقتصادی قوت کو عدم استحکام دینا بھی ہے۔ رضوان باسط، DNN نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔